بند ہو 7 محرم 1 دن، 8 محرم 2 دن، 9 محرم 3 دن، 10 محرم پورے 4 دن کا پیاسا تھا علی اصغر۔ عمر کتنی تھی؟ 6 ماہ۔ 4 دن کا پیاسا، 6 ماہ عمر۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا، یہاں بھی مائیں بہنیں تشریف رکھتی ہیں، حسین کا چھوٹا سا ذاکر ہو کر میں نے اپنی ماں سے پوچھا، کوئی بچہ 6 ماہ کی عمر ہو، 4 دن کا پیاسا ہو، اس کی پیاس بجھانے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہے؟ مسلمانوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ پہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، کوئی ان پہ پانی بند کر دے، آپ پہ کیا گزرے گی؟ والدین تشریف رکھتے ہیں، میں اپنے سنی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، پانی بند کرنے کی بات الگ ہے، کوئی اگر گلی میں آپ کے چھوٹے بچے کو جھڑک دے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہاں جھڑکا نہیں گیا، حسین کی 4 سال کی بچی کو شیور تماچے مارتا رہا۔ 6 ماہ کا بچہ، 4 دن کا پیاسا۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا، اس کی پیاس بجھانے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت؟ دیکھنا میری طرف، ایک لمحے، کتنے پانی کی ضرورت ہوتی؟ میری ماں کہنے لگی، نہ اس کے لیے جگ چاہیے، نہ گلاس چاہیے، ہم مائیں تھوڑے سے ہاتھ میں پانی لیتی ہیں، یہ پانی بھی اس کے لیے نہیں ہوتا، صرف 3 انگلیاں ڈبوتی ہیں، جتنے قطرے گرتے ہیں چھوٹے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے اتنا پانی کافی تھا۔ ہائے، اس کی ماں کا دریا بھی بہ رہا تھا اور اصغر حسین کے ہاتھ پہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ بابا میں پیاسا ہوں۔ حسین نے کہا، سکینہ بچے کو دے۔ میں ان سے کہتا ہوں، ہے تو میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والا، شاید انہیں رحمت۔ حسین نے 6 ماہ کے اصغر کو سینے سے لگایا، اٹھایا، شامیوں کے پاس آیا۔ شامیوں، اگر تمہارا مجرم ہوں تو میں حسین ہوں، اس بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، خدا کے لیے اسے 2 گھونٹ پانی دے دو ورنہ یہ مر جائے گا، اسے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ عمر سعد بے غیرت کہتا ہے، پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے، آج بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم پانی دیں گے۔ علی اصغر کو حسین نے کربلا کی گرم ریت پہ لٹھایا، کتابوں کے جملے ہیں، لٹاتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں، لٹاتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں اصغر تیرا جسم بڑا نرم ہے، کربلا کی ریت بڑی گرم ہے۔ آخر اصغر نے کہا، بابا تو مجھے لٹا دے، میں پانی مانگتا ہوں۔ اصغر کو لٹایا گیا، اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پہ اپنی زبان پھیری اور کہنے لگا، شامیوں میں پیاسا ہوں۔ ماں کی خیمے سے آواز آئی، بچے سے کہو ذرا اونچی آواز میں بولے۔ جب بچے بولتے ہیں ماں کو وہ الفاظ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اصغر نے اونچی آواز میں کہا، اللہ تعالیٰ شامیوں میں پیاسا ہوں۔ عمر سعد کا حرملہ حسین کی زبان کو قطع کر حرملہ نے وہ تیر اٹھایا جو جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس وحشی نے 6 ماہ کے بچے کی گردن کتنی ہوتی ہے، اس وحشی نے اصغر کی گردن پہ وہ تیر مارا، تیر اتنا بڑا تھا اصغر کی گردن کو ذبح کر دیا اور وہ تیر حسین کے بازو میں جا کے لگا۔ اصغر روتے کہتے، بابا مجھے معاف کرنا، تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی تھی۔ ماتم کر کے آزاد۔ آخری جملہ شہادت عظمیٰ پڑھنا چاہتا ہوں، حسین کی شہادت۔ وہ حسین جسے نبی نے نازوں سے پالا تھا، بچہ کوئی گلی میں رو رہا تھا، رسول کی کانوں میں آواز پڑی، اس بچے کو چپ کراؤ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا چاہے یہ محلے کا بچہ ہے لیکن اس کے رونے کی آواز حسین سے ملتی ہے، میں محمد برداشت نہیں کر سکتا میری زندگی میں حسین روئے۔ جب حسین کا نانا سجدے میں تھا، پشت پہ حسین تھا، کیوں نہیں اٹھایا؟ کہیں گر نہ جائے، کہیں گر نہ جائے، اپنی عبادت کو بڑھاتا رہا۔ لیکن یہی حسین دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کربلا کے میدان میں جب
زمین پہ آیا، عزاداروں زمین پہ نہیں آ سکا، اس کے جسم پہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے۔ آخری جملہ اور ذوالجلال آئے گا، رخصت ہوا حسین، رخصت اس طرح ہوا، بہنوں سے رخصت ہوا، بیٹیوں سے رخصت ہوا۔ اچھا لگا، اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے مجھے اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، مجھے اجازت دے دو۔ کیا دیکھتے ہیں ذوالجلال چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چل نہیں پاتا، کیا دیکھتا ہے؟ حسین نے کہا ذوالجلال کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ کہا مولا نہیں، ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھیں۔ حسین نے قدموں کی طرف دیکھا، سکینہ بی بی قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے ذوالجلال، ذوالجلال میرے مولا کو نہ لے جا، جو بھی گیا پھر واپس نہیں آیا۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔ Thank you.